أما بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے 5 بڑے کبیرہ گناہ بتائے، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ایک انداز اختیار کیا ہے، رب کریم جہاں پر بھی اپنے حق کو بیان کرتے ہیں ساتھ ہی متصل والدین کے حق کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، ساتھ ہی متصل والدین کے حق کو بیان کر دیا، اور اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اس ہی کی کرنی ہے، اور ساتھ پھر متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آنا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر اللہ کا حق، ساتھ ہی متصل جو ہے والدین کا حق۔ کتنی عظمت ہے والدین کی۔ فرمایا کبیرہ گناہوں میں پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب عظمت تو والدین کی بڑی ہے، مگر شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سورہ لقمان میں کہ یہی والدین نے جن کی میں نے اتنی عظمت بیان کی ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں بولنا، لفظ اف بھی نہیں بولنا۔ مگر اگر یہی والدین تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے جھگڑا کرے، اس بات کا کہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو الا ان تشرک به ما ليس لك به علم، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام کی نظر و نیاز تو ہم بھی دیتے ہیں، تم بھی دو، ہم بھی جو ہے مزاروں درباروں قبروں میں سجدے کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ فرمایا فلا تطعهما، والدین کا یہ حکم ماننے کی اجازت ہے، والدین کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آنا ہے، اور وہ تک نہیں کہنی، مگر جب وہ اللہ کے حقوق کے خلاف بات کرنے لگے، اللہ کے حق پر ڈاکہ مارنے کا تمہیں حکم دے، تو پھر والدین کی یہ بات بھی ماننی نہیں ہے۔ ورنہ پہلے نمبر کا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، اور تیسرے نمبر پر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا، اور 5ویں نمبر کا کبیرہ گناہ جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے گی۔ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بہت ہی اچھا گھر ہے، مگر کس کے لیے اچھا گھر ہے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا ذریعہ بنائے۔ دنیا اس کے لیے بہت اچھا گھر ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اس کو کس کا ذریعہ بنائے، یعنی دنیا میں رہ کر وہ تیاری کرے کس کی؟ آخرت کی، اس کو فکر ہو آخرت کی، یعنی اس دنیا میں جو کوئی بھی کام کرے اس لیے کرے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے،
یہ کام نہ کیا تو فرمایا یہ دنیا بہت برا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت سے روک دے. کس سے روک دے؟ آخرت سے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. فرمایا کہ تمہاری بیماری اصل یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دل میں بہت ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم آخرت کی فکر پیدا کرو. کس کی فکر پیدا کرو؟ آخرت کی. اور وہ آخرت خیر تمہارے لیے بہتر کی ہے وابقیٰ اور باقی رہنے کی. دنیا تو آج ہے کل ختم ہو جانی ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی سب کچھ ختم. عہدے بھی ختم, ساتھ لکھے ہوئے القاب بھی ختم, مال و دولت بھی ختم, اولاد بھی ختم, رشتہ دار بھی ختم. والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس چیز کی فکر کی جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہے. اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے. کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے. 3 انگلیوں سے آپ کھانا کھاتے تھے. پتہ چلا کہ کھانا کھانا ہاتھ سے کھانا جو ہے یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت. ہاتھ سے کھانا کھانا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے. اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے. اپنی انگلیاں یعنی انگلیوں کا چاٹنا بھی کھانے کے بعد جو کھانا ان کے ساتھ لگا ہے یہ بھی نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے. یعنی دیکھیں دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. آپ اگر باقی مذاہب کا مطالعہ کریں تو وہ جن نبیوں کو وہ مانتے ہیں, جن پر ان کا ایمان ہے, جن کی شریعت کو وہ مانتے ہیں, ان نبیوں کی بڑی بڑی باتیں محفوظ نہیں. اور دین اسلام کو جو لے کر آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی انگلیاں چاٹنے تک کی بھی باتیں اللہ نے محفوظ رکھی اور قیامت تک محفوظ رہے گی. تو فرمایا آپ اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے, لیکن اس طرح سے نہیں چاٹنا چاہیے. جب بندہ مجلس میں بیٹھا تو اس طرح سے چاٹنا شروع کر دے کہ باقی دیکھنے والوں کو برا لگے. باقی دیکھنے والوں کو برا لگے. اس انداز میں چاٹے کہ باقی دیکھنے والوں کو وہ برا محسوس نہ ہو. اور اسی طرح ایک کبھی عمل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی. ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت فرماتے ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے, مردوں جیسا لباس پہنتی ہے. اور فرمایا ایسے مردوں پر بھی اللہ کریم لعنت کرتے ہیں جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اس جیسی عورتوں جیسے. آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ یہی ہو رہا ہے. عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. سب کچھ آپ کے سامنے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ایسے کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرتا ہے. کون؟ اللہ لعنت کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی لعنت سے بچائے اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے. یہ 2 مسئلے جو ہے, ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ یہ جو ناخن بڑھ جاتے ہیں, بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں اور ان ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس سے پانی نہیں پہنچ رہا, پانی نہیں پہنچ رہا. جب پانی نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا, جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. ہاں اگر ناخن بڑے ہیں مگر صاف ستھرے ہیں, میلے کہتے نہیں ہے, صاف ستھرے ہیں اور پانی اندر جانے کے لیے کوئی رکاوٹ موجود نہیں, تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے رکوع کے اندر تسبیح سجدے والی پڑھ لی,
رکوع کر رہا ہے اور تسبیح کس کی پڑھ لی؟ سجدے والی. اور اسی طرح سجدے میں تسبیح پڑھ لی کس کی؟ رکوع والی. تو کیا اس کی نماز ہوگی گی یا نہیں ہوگی؟ یا وہ سجدہ صاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس دونوں صورتوں میں جو ہے اس پر سجدہ صاف واجب نہیں ہے. نماز بھی ہو جائے گی، سجدہ صاف بھی واجب نہیں، مگر مکروہ تنزیہ ہے. مکروہ تنزیہ ہے. اور جب یاد آ جائے، مثال کے طور پر وہ رکوع میں سجدے والی تسبیح پڑھے، یاد آ گیا تو فوراً وہ رکوع میں رکوع والی تسبیح پڑھے تاکہ سنت کے مطابق ہو جائے. کس کے مطابق ہو جائے؟ سنت کے مطابق. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ نماز پڑھ اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا بھول گیا. تکبیر کہنا بھول گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا نماز میں تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرض ہے. پہلی تکبیر جو ہم نماز شروع کرتے ہیں نا افتتاح صلاۃ کے ٹائم اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ فرض. اس کے علاوہ جتنی تکبیرات ہے وہ ہے سنت. اور اگر سنت چھوٹ گئے تو ان پر سجدہ صاحب نہیں ہے، واجب پر سجدہ صاحب. اس پر واجب پر سجدہ صاحب ہے. تو اگر وہ تکبیر اس سے وہ بھول گیا، چھوٹ گئی، جان بوجھ کے ایسا نہ کیا ہو، بھول کے چھوٹ گئی، تو پھر اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه